محترم خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کرم ہے کہ ہمارا کچھ باتیں سنانے کے لیے جمع ہوئے اور اس کا انتظام اہتمام اس محلے کے نوجوان بچوں نے کیا ہے۔ میں میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، ایک عام آدمی کی طریقے سے میں بھی ہوں، نہ کوئی ایسی خوبیاں ہیں نہ کوئی ایسے کمالات ہیں۔ بہرحال کچھ باتیں سنانا ضروری سمجھا ہم نے۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی مرتبہ خواتین اسلام کو جمع کر کے کچھ باتیں یہاں اور باہر دونوں طرف کی گئی، سمجھائی گئی۔ جو عنوان سے یا جو مقصد سے ہمارا جمع میں ہے کہ اسلام میں خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کو ان کے ذریعے سے گھر، خاندان، ماحول اور ایمان اور اسلام کس طریقے سے پرورش پاتا ہے، یہ دو تین چیزیں ہم کو اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ رجال و نساء قرآن کریم میں مرد اور عورت دو حصوں میں انسان تقسیم ہوئے ہیں۔ یہ انسان دنیا کے اندر مرد ہو یا عورت فرشتوں سے افضل ہے، جنات سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جنات بہت طاقتور ہیں، وہ ہم کو ستاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس دین کی تلاش میں آتے رہتے ہیں جنات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں زمین سے آسمان تک لاکھوں مخلوق پیدا کیا ہے۔ اس میں اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کی ساری قدرت ان دونوں چیزوں کے لیے ہے، انسان مرد اور عورت کے لیے۔ ہم اس مقام کو ہی نہیں سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی چیزیں بنائی اور کتنا مقام اور مرتبہ دیا۔ فرشتوں سے بھی بڑا مقام انسانوں کو حاصل ہے۔ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے پاس عبادت کرتے کرتے زندگی میں پہنچ جاتا ہے۔ عبادت کرتے کرتے اللہ کی ذات کو، اللہ کے نور کو انسان حاصل کر سکتا ہے، فرشتے حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی معرفت کو، اللہ کے نور کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ کھینچنا ہے، بس منہ کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بس اللہ جو حکم دے اس کے لیے وہ حاضر رہتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ لیکن معرفت و خداوندی، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کا نور حاصل کرنا، زندگی کے اندر انسان کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اگرچہ کہ انسان اس چیز سے ناواقف رہنے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسی چیزوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ کس کو دیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام قرآن کریم میں ایک آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر نگران ہے، حاکم نہیں۔ لوگ اس سے مراد حاکم لیتے ہیں کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے، ایسا نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے حاکم کا تصور نہیں ہے بلکہ نگران۔ عورت پر نگران ہے مرد، نگرانی کرے،
ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے لیے مکان کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، کپڑے لتوں کا انتظام کرے، اور ان کی پریشانی پر نگرانی کرے، کوئی تکلیف ہے اس کو دور کرے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، حاکم نہیں ہے۔ آج حاکم ہونے کا تصور ہونے کی وجہ سے مردوں کی نظر میں عورتیں کمزور ہو گئی اور ذلت کے مقام پر پہنچ گئی۔ عورت کو عزت نہیں دی گئی اپنے گھروں کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت بڑی عزت دیا ہے۔ سب سے بڑی عزت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو اتارا ہے، 14 سورتوں میں اتارا ہے، 30 پارے 14 سورتوں میں اتارا ہے۔ اس میں سب سے بڑی سورت سورۃ نساء ہے، جو عورتوں کے نام سے اتاری گئی۔ تمام عورتوں کے نام سے قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت اتاری، جس کا نام عورت ہی رکھا ہے، سورۃ نساء۔ نساء عورت کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت عورتوں کے نام سے اتاری ہے۔ تمام مردوں کے نام سے قرآن میں کوئی سورت نہیں ہے۔ انفرادی مرد کے نام سے جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، انفرادی ناموں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نام سے اتارا ہے، لیکن تمام مردوں کے نام سے کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے۔ تمام عورتوں کے نام سے قرآن کریم میں جو سورت اتاری گئی وہ سب سے بڑی سورت ہے، سورۃ نساء، اور اس کے اندر سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جتنے احکامات کسی سورت میں نہیں ہیں۔ حالانکہ سورہ بقرہ شروع میں پہلی سورت ہے، اس میں اتنے احکامات نہیں ہیں جتنے احکامات سورہ نساء کے اندر ہیں۔ تو اس سے یہ ہم کو پتہ چلا کہ اللہ کے پاس بڑی عظمت عورتوں کی ہے، عورتوں کا لحاظ رکھا گیا۔ میراث کے احکامات بھی اسی صورت میں آئے، معاشرے کے احکامات آئے، اس صورت میں بڑے احکامات ہیں پوری صورت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ مقصد حیات کائنات انسان ہے، اور انسان میں عورت ہے، عورت کی عزت رکھی گئی شریعت کے اندر، اسلام۔ حالانکہ یہی عورت ہے جس کے گود میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے ذریعے سے کائنات آباد ہوگی۔ انبیاء اگر نہ آتے تو دنیا کالی رہتی، منحوس رہتی، دنیا میں گمراہی کفر ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے گود میں انبیاء کو پیدا کیا، اور ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ عورتوں کی گود میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے، یہ عورتوں کے گود میں پیدا ہوئے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے۔ ہمارے پاس اس قدر غلط تصور ہو گیا کہ ماحول اور معاشرے میں ہم نے عورت کو عزت ہی نہیں دی۔ ہر مرد عورت کو جو ہے ارے پورے سے بات کرتا ہے، عزت سے بات نہیں کرتا، حالانکہ اس کو عزت سے بات کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ وہ ایک باندھی تصور کیا گیا آج ہمارے ماحول میں۔ یہ انتہائی گمراہی کا سب سے بڑا مقام ہے کہ ایک باندھی کی جیسی حیثیت ہمارے پاس ہمارے گھروں میں عورتوں کی ہو گئی۔ مردوں نے اس کا احساس نہیں کیا کہ بھئی یہ مقام اور مرتبہ اور کس مقام پر عورت ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا، اور ایک نوکر سے زیادہ بدتر حیثیت عورتوں کی کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے جو ان کی گود میں نسل پیدا ہوئی وہ نسل بگڑ کے چلی گئی۔ اس کی وجہ سے اسلام کا معاشرہ بگڑتا گیا۔ دین اسلام گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر بگڑ گیا۔ جب گھر بگڑتا ہے تو نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں بگڑتی ہیں تو ماحول اور معاشرہ قوم بگڑ جاتی ہے۔ بس یہی آج نظریہ ہے ہماری قوم کی تباہی کا۔
اب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ اسلام میں معاشرہ کیسے اچھا ہوگا، کیسے تہذیب آئے گی، کیسا جلسے ہو رہے، جلوس ہو رہے، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے، لیکن جہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، جہاں سے گمراہی پھیلتی ہے اس پر کوئی نظر نہیں ہے، جہاں عورتوں کی عزت ختم کر دی گئی اپنے ماحول معاشرے میں، تو ہمارے گھر میں بے دینی شروع ہو گئی، اور جو گھروں کے اندر عورت کو عزت دی گئی وہ وہاں سے صحیح ماحول پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصل مقام ہے، یہ جو ہمارے گھروں میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے 40 سال کے بعد آپ نبی ہوئے، والدہ کا بچپن ہی انتقال ہو گیا، والد کا بھی ہو گیا، تو آپ کی پرورش ہوتی رہی چچا کے پاس، پھر آپ کی شادی ہوئی، اور پھر جب 40 سال کے ہو گئے آپ، تو اس وقت پوری دنیا تباہ برباد تھی۔ یہ دنیا میں تباہی کیوں آئی تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ عورت کو باندی سے زیادہ بدتر حال کر دیا گیا تھا۔ شریعت عیسوی میں کوئی عزت باقی نہیں تھی عورت کی، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جو حکومتیں تھیں، فارس کی، کسرا کی، ان کے پاس کوئی عزت باقی نہیں، اس وجہ سے ان کی نسلیں بگڑ گئی تھیں۔ جب عورت کی عزت نہیں رہے گی تو نسلیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسا بگاڑ پیدا ہوا پوری دنیا کے اندر، کسی جگہ بھی انصاف باقی نہیں تھا، کسی جگہ بھی عدل نہیں باقی تھا، کسی جگہ بھی جو ہے خیر بھلائی ہمدردی باقی نہیں تھی، ظلم عام تھا، نسلیں بگڑ گئی تھی، شراب اور جوا عام تھا، یہاں تک کہ بے عزتی کی گئی کہ لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو عرب میں اس کو زندہ دفن کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے، فخر۔ کس قدر جو ہے گمراہی آئی ہے، اور یہ گمراہی عورت پہ آ گئی، ظلم ہو گیا۔ اس قدر دنیا کے اندر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا کہ لڑکی پیدا ہو تو اس کو سجا کر لے جا کے قبرستان میں جڑا کر کے زندہ دفن کر دینا، ایسا زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اتنی دنیا کے اندر ذلت ہو چکی تھی، انسانیت اتنی گر گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ کو فکر ہو گئی کہ یہ دنیا کے نظام کو کیسا سنوارا جائے، کہاں سے سنوارا جائے، کون سی ایسی نکیل ہے جس کو پکڑنے تو سواری سیدھا چلتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہو گیا۔ اس وقت کوئی مذہب باقی نہیں تھا، قرآن کریم نہیں تھا، اس وقت کوئی نماز باقی نہیں تھی، کوئی روزہ باقی نہیں تھا، حج باقی نہیں تھا، کسی شریعت عیسوی ختم ہو گئی تھی، انسانیت کوئی باقی نہیں تھی۔ ہاں حکومتیں تھیں، فارس کی، کسرا کی، دنیا کی بڑی بڑی 2 طاقتیں تھیں اس زمانے میں، جو اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب اس کا علاج کیا کیا جائے؟ تو صرف آپ کو فکر ہوئی، کیونکہ منشا خداوندی نے شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسانیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ النوری، عرش زمین آسمان، عرش کرسی، ساری کائنات، جنت اور جہنم پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا تھا، اور اس نور کے ذریعے سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ یہ مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں فرمایا آپ نے انا نبی والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی پتلا بھی نہیں بنا، میں اس وقت نبی تھا، یہ ازل میں۔
کتنا بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ انسانیت کے آخر زمانے میں بھلائی کے خاطر پیدا کیے گئے تھے۔ تو جب آپ 40 سال کے ہوئے، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ بہت اونچا رہا۔ آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، اور وہ نور لے کر کے آپ اس دنیا میں اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں 300 برس رہے، اور آپ اس ہندوستان میں پھرتے تھے، چلتے تھے، تو وہ نور محمدی چمکتا تھا ہندوستان میں۔ حالانکہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ مکے میں ہے، لیکن اللہ کے پاس آپ کا کتنا بڑا مقام کہ آپ کے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام چمکاتے رہے ہندوستان میں 300 برس۔ یہ نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا، وہ بعد میں منتقل ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کشتی نوح میں بھی تھا، وہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آپ کا نور منتقل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت موجود تھا، یہ آپ کا نور تھا۔ یہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا، جو آپ کے والد تھے، مکے میں رہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کی پیشانی میں نور چمکتا تھا۔ مدینے میں جب وہ باہر نکلتے تو سینکڑوں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، نور محمدی ان کی پیشانی میں تھا۔ اس کے بعد یہ نور محمدی منتقل ہوا حضرت آمینہ کے پیٹ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ آخر زمانے میں جب دنیا تباہ ہو چکی، ساری انسانیت برباد ہو گئی، اب اس کو کیسے لایا جائے؟ شریعت ختم ہو گئی تھی، کوئی شریعت احکامات باقی نہیں تھے۔ تو آپ نے جو ہے شریعت کے کوئی احکامات باقی نہیں تھے، کوئی نماز روزے کا حکم نہیں تھا، کوئی حج کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نے سوچا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کریں؟ تو مکے سے قریب آپ نے ایک غار ڈھونڈا، جس کو ہم غار ہیرا کہتے ہیں۔ آج وہ مکے سے شہر میں جو لوگ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ شہر سے غار ہیرا کتنا دور ہے، کتنا اونچا ہے، اس پر جانا مشکل ہے۔ تو آپ نے اس کو منتخب کیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ صرف اس مقصد کی خاطر کہ انسانیت کا بھلا ہو۔ اور کس راستے سے بھلا ہوتا ہے آپ دیکھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو آپ 10 سال بیٹھے رہے وہاں پہ، رات اور دن 10 سال بیٹھے رہے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ کوئی نماز تو نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، حج بھی نہیں تھا، کیا کرتے تھے آپ؟ صرف ایک لفظ باقی تھا، اللہ 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 کہتے کہتے غار میں آپ جو ہے تڑپتے تھے اور لوٹتے تھے، رات میں بھی دن میں بھی۔ یہ ضرور باقی سمجھ میں آتا تھا کہ کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ 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 کہتے کہتے آپ غار میں لوٹتے تھے، ادھر سے ادھر سے ادھر، اور روتے تھے۔ یہ کتنے دن، سال، 2 سال، 6 مہینے نہیں، بلکہ 10 سال، اس فکر میں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پہ رحم کرے اور یہاں کے حالات کو سدھارے، دنیا کے، اس مقصد کے ساتھ 10 سال مسلسل آپ غار ہرا میں رہتے ہیں۔ اس طریقے سے انسانیت کی بھلائی ہو، اس مقصد کی خاطر۔ تو محترم ہماری مائیں بہنیں یہ اس بات پر توجہ دے کہ صرف اسی لفظ سے 10 سال آپ لوٹتے رہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں آپ سے بڑی تھی، شادی کے 5 سال بعد 40 سال کی عمر میں آپ جو ہے
15 سال کے بعد، 25 سال سے 40 سال، 15 سال کے بعد آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو چھوڑ کر غار میں بیٹھ گئے۔ 10 سال یہ کرتے رہے، تو 10 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے 2 مہینے میں کچھ پانی اور کچھ ستو پیس کر کے کپڑے میں لپیٹ کر اور ایک پانی کا مشکیزہ لے کر مکے سے پیدل جاتی تھی اور پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے غار ہرا پہ چڑھ جاتی تھی، اور غار ہرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پانی اور ستو جو پیسا ہوا وہ دیتی تھی، وہ پلاتی تھی، اور آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کو نکال کر لے کے جاتی تھی۔ یہ مقام جو ہے مجاہدے کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ 10 سال تک ہر 2 مہینے 3 مہینے میں جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ بھی آ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں غار ہرا سے رات میں اتر کر کے گھر میں آتے اور آ کر کے سب سے پہلے آپ کو سلام کرتے، السلام علیکم یا رحمۃ اللہ، یہ اس طریقے سے آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آواز سن کر جواب دیتی تھی اور آپ اندر آ جاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے اور بغیر سلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے یہ مقام پہلے دن سے قائم کر دیا کہ آنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہوتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی کہ تشریف لائیے، اندر آتے تھے۔ یہ مقام ہے اصل میں عورتوں کا۔ یہ 10 سال عمل رہا، 10 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ 10 سال تک خدمت کرتی رہی، اور آپ 10 سال تک اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا احترام کرتے رہے۔ یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ آپ نے بنایا شروع میں۔ 10 سال ہوتے ہی اتنی محنت کرنے کے بعد، اللہ 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 کرنے کے بعد اللہ تعالی جوش میں آئے، کائنات کو اور فرشتوں کو آواز دی، کروڑوں فرشتے دربار خداوندی میں حاضر، حضرت جبرائیل کو آواز دی تو جبرائیل علیہ السلام کانپتے ہوئے عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو جوش آیا کہ ایک میرا بندہ 10 سال سے میرا نام لے کے پکار رہا ہے۔ اللہ کو جوش آیا، ذات خداوندی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ لاکھوں میل دور تھے۔ اللہ کا جو ایریا ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، صرف ایک حد ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بات کرتے تھے، لبیک کہتے تھے۔ تو حکم خداوندی ہوا کہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش الہی کو کھولا جو لاکھوں برس سے بند تھا، وہ کھولتے ہی سارے آسمان منور ہو گئے۔ عرش الہی لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خزانہ ہے، لوح محفوظ کھولا، اور کھول کر کے اس میں سے 5 آیتیں اللہ کی ذات نے خود پڑھی، 5 آیتیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سارے فرشتے جھوم گئے
جبرائیل علیہ السلام آیتوں کو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ہوش میں لایا اور کہا کہ اب تم پڑھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ حکم ہوا کہ اب جاؤ تم ان 5 آیتوں کو لے کر غار حرا میں محمد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے جا کے دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ ختم النبوت کا منصب بھی سنا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے ساتھ غار حرا میں اترے۔ غار حرا اتنا وسیع کر دیا گیا، اس میں زمین اور آسمان اندر بن گئے، اتنا وسیع کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور ساتھ میں آپ کو ایک کتاب دی قرآن کریم، اس میں سے 5 آیتیں آپ کو دے دی گئی، وہ پڑھ کر کے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اب تم سنا، تو اس وقت پھر آپ نے 5 آیتیں پڑھی، اور 2 چیزوں کی خوشخبری دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واقف ہوئے کہ ایک آپ کو قرآن کریم دیا گیا، اور دوسرا خاتم النبیین آپ کو بنایا گیا۔ 2 چیز یہ دے کر کے واپس ہو گئے۔ یہی 2 نعمتیں لے کر سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ نہیں گئے، غار حرا سے اترے تھے، حالانکہ خانہ کعبہ راستے میں پڑتا تھا، سب سے بڑی چیز خانہ کعبہ تھی، خانہ کعبہ نہیں گئے اور کہیں نہیں گئے، سیدھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ زملونی، مجھے اڑانے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی مرد نہیں، عورت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا، 5 آیتیں۔ ان 5 آیتوں کو پڑھنے والی سب سے پہلی خدیجہ الکبریٰ نے، انہوں نے پڑھا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والی سب سے پہلی عورت، اسی طریقے سے ایمان لانے والی سب سے پہلی عورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی سب سے پہلی عورت۔ یہ مقام اللہ نے عورتوں کو دیا ہے۔ اس مقام کی وجہ سے عزت دی گئی عورتوں کو، اور ماحول اور معاشرہ اسلام بننے کا ذریعہ عورت کو قرار دیا ہے۔ اسی سے نسلیں بنتی ہیں صحیح، عورت کے ذریعے۔ چنانچہ جب آپ سب نے قرآن کریم پڑھا، دونوں نے بھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، تو اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، یہ لوگوں نے ایمان لایا۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آپ 13 برس رہے، قرآن کریم اترتا تھا، وہ آپ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سناتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ قرآن سنتی تھی، اس کے بعد آپ مکے میں لوگوں کو سنایا کرتے۔ کتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اس راستے سے اسلام دنیا میں چلتا ہے۔ آج تک ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہماری جو کمزوری آج ہو گئی وہ کس وجہ سے ہوئی، یہ سمجھ نہیں پا رہے، جلسے جلوس کر رہے ہیں، لیکن جہاں سے جس کو پکڑ کر کے نکیل کو
سواری کو درست کیا جا سکتا ہے، اس نکیل کو کوئی پکڑ رہا نہیں، اور وہ نکیل عورت کے ذریعے سے جو سدھاری جا سکتی ہے صرف قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کی تلاوت کر کے۔ قرآن کریم آج بہت آواز لگائی جا رہی، لیکن اس کی تلاوت کوئی نہیں کر رہا۔ اصل اس کی تلاوت ہے، اس کا پڑھنا سمجھنا یہ بات کی چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں جو انقلاب آتا ہے اس کی تلاوت سے آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے۔ 13 سال مکے میں آدھا قرآن اترا، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے جتنا اترا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مکی کی جو عورتیں ایمان لائی تھی 24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے، اور 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے تھے، اس کے سوا کوئی عمل نہیں تھا، کوئی مدد نہیں تھی۔ نماز کا حکم بھی ہجرت کے بعد آیا ہے، لیکن اللہ اللہ کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دنیا میں انقلاب پیدا کرتا ہے، یہ گھروں کے اندر برکتیں لاتا ہے، گھروں سے نحوستیں اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، ہماری نسلوں میں جان پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم لے کر کے پڑھتے بیٹھے، چاہے اٹکتے اٹکتے پڑھے، چاہے نہ سمجھتا ہو اس کو، اس کی معنی مطلب، اور اٹکتے اٹکتے پڑھتا ہو، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو ذات خداوندی عرش الہی سے اتر کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات قرآن کریم کی تلاوت پر ذات خداوندی سامنے آ کے سنتی ہے اور پڑھنے والے کو دیکھتی ہے، اللہ کی ذات۔ یہ عمل مکہ مکرمہ میں خواتین میں ہوا کرتا تھا عام طور سے، اور مردوں میں۔ یہاں سے اسلام اصل میں نسلوں میں گھستا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں آتے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتر کر کے نہیں بولتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کہتے کچھ، لیکن تلاوت قرآن اگر کوئی کرتا ہے تو ذات خداوندی عرش الہی سے اتر کر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، آپ کے سامنے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے قرآن کریم کا، جو ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے، ہمارے گھر۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سال تکلیف میں گزارے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی مدد آپ کو شامل ہوتی۔ جو لوگ ایمان لاتے تھے مکے کے لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو مؤذن تھے حضرت بلال، ان کو مکے کے اندر ان کے پیروں کو پکڑ باندھ کے رسی باندھ کے لوگ گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہا کہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں جب اللہ اللہ کہتا ہوں تو عرش الہی میرے سامنے رہتا ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی مدد حضرت بلال حبشی کو مکے کی 13 سالہ زندگی میں محسوس ہوئی۔ اس طریقے سے 13 سال آپ نے زندگی مکے میں گزاری، قرآن کریم اترتا تھا اور مسلمان پڑھتے تھے، اور اس 13 سالہ زندگی کے اندر ماحول کیا تھا گھروں کا؟ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، ان کا جو محل تھا وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، سرکار کے گھر میں رہا کرتے تھے۔
اس سرکار کا جو مکان تھا 15 فٹ چوڑا 15 فٹ لمبا تھا، اسی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کے 4 بیٹیاں اس میں رہتے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گھومنے کے بعد جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، اپنی اہلیہ کو سلام کرتے تھے۔ اندر سے جواب آتا، پھر آپ اندر داخل ہوتے تھے۔ یہی ماحول آپ کا مدینہ منورہ میں بھی تھا۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو جو مکان بنایا تھا آپ نے اور ایک مسجد نبوی بنائی، تو مکان جو تھا وہ 15 ہاتھ لمبا 15 ہاتھ چوڑا تھا، اس پہ چوکھٹ نہیں تھی بلکہ ایک کمبل پڑی ہوئی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر رہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو باہر کھڑے ہو کر کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، اپنی اہلیہ کو سلام کرتے۔ تو اندر سے جب جواب دیتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے تھے، جب تک داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ ماحول تھا آپ نے جو سکھایا امت کو۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو باہر سے آپ نے کھٹکھٹایا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دیکھا کہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی، تو جب آپ نے پوچھا کون ہے تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنی بیٹی کو سلام کیا۔ اس قدر آپ جو ہے اپنی بیٹی سے اور اپنی اہلیہ سے کس قدر احترام کا برتاؤ تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ٹھہریے، وہ رک گیا سلام کرنے کے بعد۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے اندر آنے کی اجازت دی تو آئے۔ پوچھا کیا بات ہے بیٹی، کیوں تم نے ہم کو کچھ دیر روکا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے، میں کپڑے ڈھونڈ کر کے پہن لی، اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے، دوسرے کپڑے ہی نہیں تھے۔ یہ حال تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ کس قدر اپنی بیٹی سے اپنی اہلیہ سے برتاؤ کرتے تھے، یہ برتاؤ ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا۔ جو عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت اور اسلام کا ذریعہ قرار دیا تھا، آج وہ معیوب قرار دیا گیا۔ مرد نے اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو سلام کرنا معیوب سمجھا۔ آج کا ماحول معاشرہ ہمارا ایسا ہوگا۔ سرکار کے عمل کو جب ہم الٹا کر دیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہے گی اور ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ آج کا پورا ماحول ایسا ہے۔ تو آپ کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب بھی تشریف لاتے تو آپ پہلے زور سے سلام کرتے تھے، اندر سے جب جواب آتا تو پھر آپ اندر داخل ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول یہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے گھروں میں برکتیں نہیں رہی، گھروں میں نحوستیں آ گئی اور گھروں کے اندر بیماریاں آ گئی، گھروں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، گھروں کا ماحول معاشرہ بگڑ گیا۔ گھروں میں جب سلام اور کلام اور عزت جب نہیں رہے گی اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جب نہیں رہے گی تو گھروں کا حال بگڑ جائے گا، اور ہمارا حال اسی وجہ سے بگڑا ہے۔ اب گھروں میں معاشی تنگی ہو گئی، گھروں میں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، گھروں میں بیماریاں عام ہو گئی، گھروں کے اندر ماحول بگڑ گیا، عام طور سے معاشرہ لڑائی جھگڑوں کا ہو گیا۔ تو آج گھروں کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم پریشان ہیں۔ ماحول اس طریقے سے سدھارا جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سدھارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی گھر کے اندر، جب بھی خالی رہتی ہے دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔
قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو ہمارے گھر اس سے خالی ہو گئے، برکتیں ختم ہو گئی، اور اس قدر ماحول اور معاشرہ بگڑتا چلا گیا کہ آج ہمارے گھر میں کوئی دیورانی جٹھانی ایسی نہیں ہے کہ جس میں محبت ہو، آپس میں اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے بھائیوں میں اختلافات ہیں، بیٹوں میں لڑائی جھگڑے عام ہو گئے۔ یہ صرف اس برکتیں اس کی اسی وجہ سے ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت نہیں رہی، اللہ کا ذکر نہیں رہا۔ یہ آپ کر کے تو دیکھو اپنے گھروں میں، گھروں کے اندر بڑی برکتیں آئیں گی، مال آئے گا، معیشت اچھی ہوگی، بزرگ بیماریاں دور ہوں گی، ساری چیزیں دور ہوں گی۔ مدینہ منورہ کے 10 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا تھا، آج وہ ماحول میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا۔ وہ ماحول آج ہمارے پاس نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہی مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے جو زندگی کامیاب حاصل کی، اس کی وجہ ہوئی تھی۔ وہ معاشرہ مدینے میں کیا تھا 10 سال تک؟ آپ نے تمام مدینے کی عورتوں کو حکم دیا تھا کہ روزانہ اپنے گھروں میں 3 عمل کریں آپ، روزانہ۔ سب سے پہلے مدینے میں چونکہ اذان جلدی ہوا کرتی تھی، فجر کی اندھیرے میں اذان ہوتی تھی، اور لوگ اندھیرے میں ہی مسجد نبی کو جایا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ ہر عورت اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے بچوں سے 3 کام لے، 3۔ یہ بنیاد تھی، ایسی بنیاد تھی کہ اس میں 1,00,000 صحابہ تیار ہوئے صرف اسی عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ حکم تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اذان ہونے کے بعد اٹھا کر کے ان کو نماز کے لیے بھیجو، یہ سب سے پہلے سرکار کا حکم تھا۔ آج ہمارے گھر اس سے خالی ہیں، ہم اپنے بچوں کو اڑا کر کے سلا رہے ہیں اذان ہونے کے بعد۔ اذان ہونے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ وہ بچوں سے 3 کام لے، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ آپ نے حکم دیا تھا کہ بچے جب نماز سے آ جائیں تو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ ہم آج اس میں الجھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم کو غلط ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ بھئی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتے تو کہیں کو پڑھتے آپ۔ یہ غلط ترغیبیں آج دنیا میں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھو، پڑھو، اس کے معنی مطلب سمجھو، کوئی منع نہیں ہے، اور بلکہ ضروری ہے، لیکن اصل ضروری اس کی تلاوت ہے۔ جس قرآن کریم کو اللہ نے خود پڑھا، اس کے بعد جبرائیل پڑھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر قرآن کریم پڑھتے ہیں خالی وقت میں، تو اس قرآن کریم کی تلاوت کیا باعث برکت نہیں ہوگی؟ اگر معنی مطلب کی شرط لگاتے رہیں گے تو ساری دنیا کی قومیں اجمی ہیں، صرف عرب لوگ معنی سمجھتے ہیں، اجمی کہاں سے سمجھیں گے؟ تو کیا قرآن چھوڑ دیں گے؟ ہر حالت میں آپ نے حکم دیا کہ بچوں کو نماز سے آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرائیں گھر میں، کچھ بھی پڑھیں وہ اٹک اٹک کے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح پڑھنا ثواب ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا ڈبل ثواب ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا آپ کو۔ یہ کس لیے کہا آپ نے؟ یعنی سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا، لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہے، ڈبل ثواب۔ یہ 2 کام آپ نے حکم دیے۔ تیسرا حکم دیا پھر کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بچوں کو میدان میں بھیجیں کہ وہ گھوڑے سواری کرے، تیر اندازی کرے، بھاگ دوڑ کرے، پانی میں تیرنا سیکھے، آپ نے حکم دیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی ہزاروں مائیں بہنیں اپنے بچوں پر اس طریقے سے عمل کرواتی تھی، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو ناشتہ دیں 3 کام کرنے کے بعد۔ فجر کی نماز میں بھیجے، قرآن کی تلاوت کرائے، اور ان کو
میدان میں بھیجے تاکہ وہ گھوڑے سواری کرے، تیر اندازی کرے، ورزش کرے اور اپنی صحت کو بنائے۔ یہ 3 کام کا حکم تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بچے جب آپ کے گھر میں آئے تو پھر ان کو ناشتہ دے آپ، ناشتہ۔ مدینے کی عورتیں کیا ناشتہ دیتی تھی؟ دودھ اور کھجور کھلاتی اپنے بچوں کو۔ میرے محترم مائر بہنیں، جب یہ معاشرہ مدینے میں 10 سال چلا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ 10 سال میں 90,000 نوجوان صحابہ تیار ہوئے۔ نوجوان 10,000، 90,000 صحابہ جن کی عمریں صرف 30 برس تک تھی، 10-12 سال سے لے کے 30 برس تک 90,000 صحابہ تیار ہوئے۔ تو ان ماؤں کی گود میں جو بچے پلے ہیں 90,000 صحابہ ہیں، وہ کس ماحول میں پلے؟ آج ہمارے پاس یہ ماحول ہے کیا؟ نہ ہم بچوں کو فجر کی نماز میں بھیجتے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگاتے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور نہ ہم ان کو ورزش کے لیے بھیجتے۔ چنانچہ نوجوانوں کی حالت خراب ہو گئی، ماحول میں بگڑ گئے، اور اس قدر ماحول معاشرہ ہمارا بگڑا کہ ابھی ہمارے ناندیڑ شہر میں 3 مسلم نوجوانوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ کس لیے؟ جوا کھیلنے میں، شراب پینے میں۔ یہ ماحول اس انتہائی بگڑتے بگڑتے اس مقام پہ پہنچا، اور ہمارے گھروں میں کوئی نوجوان صحت مند نہیں رہا، بیمار بیمار بیمار، کمزوری کمزوری، ہزاروں بیماریاں پکڑ لی۔ اور اس پر یہ ہے کہ گٹکے کھا رہے بچے، تمباکو کھا رہے، سگریٹ پی رہے، اور پھر یہ ہے کہ موبائل رات میں 3 دن بھر دیکھ رہے۔ اس قدر معاشرہ بگڑا۔ صرف اگر مائیں اس 3 چیزوں پر عمل کریں گے، آج امت کی حالت بدل جائے گی۔ آج اگر ہماری ماں یہ 3 چیزوں پہ عمل کریں گے تو 10 سال کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ دنیا کے معمار بنیں گے، باصلاحیت بنیں گے، ان کے اندر عقل صلاحیت آئے گی، شرافت آئے گی، تہذیب آئے گی، تمدن آئے گا۔ اس طریقے سے ہمارا ماحول بنتا ہے۔ اب ساری دنیا پریشان ہے کہ ہمارا ماحول بگڑا، ہمارے حالت بگڑے، ہمارے بچے بگڑے ہوئے۔ ارے بھائی وہ اس کی نکیل کہاں ہے جہاں جس کو ہم پکڑ کر کے سارے حالت درست کر سکتے ہیں؟ اب ہزاروں جلسے ہو رہے، ہزاروں اجتماعات ہو رہے، ہزاروں تقریریں ہو رہی اچھل کے، ہزاروں دنیا کے اندر جلوس نکل رہے، اور انجمنیں قائم ہیں، تنظیمیں قائم ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر اور اللہ کے کلام پر کوئی محنت نہیں کر رہا دنیا میں، اپنے اپنے منصوبوں پہ عمل کر رہا، لاکھوں کتابیں پوسٹر چھپ کے لگا رہے، لاکھوں نوجوان جو ہے گشت کر رہے، ہزاروں ہمارے نوجوان درگاہوں پہ پڑے رہے ہیں، اولیاء اللہ کا نام لے رہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پڑے رہے، نہ نماز ہے نہ قرآن ہے۔ یہ جو حالات بگڑے، یہ اس قدر جو بگاڑ پیدا ہو گیا، آخر اس کی وجہ، اور اس قدر کمزوری آ گئی نوجوانوں میں۔ میں نے دیکھا کئی مرتبہ مائیں آتی اپنے نوجوان بچوں کو لے کر کے ہمارے پاس، کہتی کہ بھائی اور صاحب یہ رات میں ڈر گیا تو اس کو بخار چڑھ گیا، دعا کرو۔ ایک نوجوان آدمی رات میں پتا کھڑکھڑایا، آواز آئی، ڈر گیا، بخار چڑھ گیا۔ اس قدر کمزوری نوجوانوں میں، بخار چڑھنے سے بخار چڑھ گیا اسے، اب اسے دعا کرو۔ یہ کیا کمزوری ہے آج نوجوانوں کی؟ ہزاروں لاکھوں نوجوان گرفتار ہیں اس بیماریوں کے اندر۔ یہ معاشرہ کیوں بگڑا ہمارا؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ 3 چیزوں پہ عمل نہیں رہا۔ آج ہمارے گھروں میں کون ہے کون سی ایسی ماں ہے جو بچوں کو اٹھا کے فجر کی نماز پڑھتی ہے؟
جو ایسے بچے جو چل پھر سکتے ہیں، باہر جاتے ہیں، نماز پہ جاتے ہیں، ایسے بچوں کو بھیجنے کا حکم ہے۔ کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے شروع میں فکر کرتی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، ہاتھ میں قرآن لے لو؟ کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو جو ہے صحت کی برقراری رکھنے کے لیے میدان میں بھیجتی ہے؟ ہمارے لاکھوں نوجوان ان کو تیرنا نہیں آتا، نشانہ بازی نہیں آتی، گھوڑے سواری نہیں آتی، خالی زنانہ کھیل کھیلتے ہیں بس موبائل لے کر کے۔ یہ جو تباہی بربادی اگر آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج بہت کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن سب کوششیں رائے کا جا رہی۔ کوششیں ہمارے گھر سے شروع ہو، ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتی ہمارا سلام ہو، ہماری گھر کی خواتین پر، ماں پر، بہن پر، بیوی پر، بیٹی پر۔ بیوی کو سلام کرنا معیوب سمجھ لیجیے، جو سرکار کرتے تھے اس عمل کو ہم نے الٹا کر دیا۔ نبی کے عمل کو جو منحوس سمجھیں گے تو وہ قوم کیا سدھر سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کے عمل کو معیوب سمجھے؟ یہ معیوب عمل ہو گیا دنیا کے اندر۔ تو یہاں سے اصل میں مرض شروع ہوا، اس مرض کو یہیں سے دفع کر سکتے ہیں اسی میں۔ تو 10 سال مدینے کے اندر اس پر عمل ہوتا تھا، 10 سال تک۔ تو اس عمل کے اوپر 90,000 صحابہ، 1,00,000 صحابہ پیدا ہوئے، 1,00,000 صحابہ، جن کی لاشیں آج بھی زمینوں میں جیسے کہ ویسے محفوظ ہیں، اور کئیوں لاشیں آج بھی نکلتی ہیں زمین سے۔ ابھی 40-50 سال پہلے عراق کے بادشاہ کو خواب ہوا، ایک صحابی نے خواب میں کہا کہ میری مزار میں دریائے فرات کا پانی آ رہا ہے، آپ اس کو روکیں۔ گھبرا کے اٹھا ہوا، اس کا نام میں بھول گیا، عراق کے بادشاہ تھا، 50 سال پہلے کی بات۔ پھر دوسرے دن پھر یہی خواب ہوا، تیسرے دن یہ ہوا، تیسرے دن اس نے شیخ الاسلام کو بلایا، کہا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، فلاں جی کی مزار ہے اور ایسا خواب ہو رہا مجھے۔ تو انہوں نے حکم دیا کھولا جائے۔ تو وہ ایک صحابی جن کا نام ہے معلوم کتابوں میں موجود ہے، میں بھول گیا ان کا نام، وہ ان کا مزار تھا۔ جب ان کو دیکھا گیا تو ان کی نظروں سے کوئی نظر نہیں ملا سکتا تھا، اتنی تیز نظریں تھیں، اور صحیح سالم، ان کے داڑھی کے بال تک جیسے کہ ویسے تھے، ابھی 50 سال پہلے کی بات۔ ایسے 90,000 صحابہ پیدا ہوئے جو پوری دنیا کو انہوں نے گھیرا، 90,000 صحابہ۔ سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے گھروں میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو کفار مکہ نے شور مچایا کہ جو مسلمان مکے سے چھوڑ کے مدینہ گئے ان کے گھروں میں نحوست ہے کہ ان کے گھروں میں لڑکا پیدا نہیں ہو رہا۔ 2 سال کے بعد سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، 2 سال کے بعد۔ تو جس وقت سرکار دنیا سے گئے اس وقت ان کی عمر کتنی؟ 7 برس کی، 7 برس کی عمر۔ یہ اسی ماحول میں پڑھنے والے ہیں عبداللہ ابن زبیر، وہی ماحول جو سرکار نے مدینے میں قائم کیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کسرا بادشاہ تھا اس وقت، 2 سلطنتیں بڑی تھی، ایران اور کسرا، فارس جس کو کہتے ہیں، دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں اور پوری دنیا کا قابض تھی۔ وہ ہمیشہ مدینے پہ حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسرا نے 1.5 لاکھ کا لشکر بھیجا کہ جاؤ مدینے پہ حملہ کرتے۔ سرکار ہمیشہ حملہ آور کو روکتے تھے، آپ کے پاس کوئی لوگ نہیں تھے، یہی نوجوان تھے جو 10 سال مدینے میں جن کی پرورش ہو رہی تھی۔
تو عبداللہ ابن زبیر اس وقت 19 برس کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ 1.5 لاکھ کا لشکر، ہاتھی گھوڑے مدینے کے حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا ایک لشکر بھیجا، کہا کہ اس کو روک دو۔ تو اس کا امیر کون بنے؟ یہ بچہ عبداللہ ابن زبیر، جو سرکار جب دنیا سے تشریف گئے تھے 7 برس کے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں 19 برس کے ہو گئے۔ کہا کہ مجھے آپ بنا دیجیے، ان کو بنایا۔ 19 برس کا نوجوان، آپ کے گھروں میں بھی کتنے ہیں 19 برس کے نوجوان؟ چنانچہ 1.5 لاکھ کا لشکر کو مقابل کرنے کے لیے 20,000 کا صحابہ اور اس کے امیر حضرت عبداللہ ابن زبیر بن کر کے گئے۔ ایک میدان میں جب لاکھوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر 20,000 لشکر لے کے سامنے پڑاؤ ڈال دیے۔ تو لشکر کا جو سپہ سالار تھا، یزدگیر نام تھا اس کا، اس نے اعلان کیا میرے سپاہیوں میں سے جو بھی سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر کا خون لائے گا، سر پکڑ قتل کر لائے گا، اس کو میں اپنی لڑکی سے شادی کر دوں گا۔ اس کی فوج میں جذبہ پیدا ہوگا۔ جب یہ اعلان ہوا تو عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک 19 برس کا نوجوان 1.5 لاکھ کے لشکر میں تلوار لے کے گھسا تھا، اور لشکر سے کچھ چیرتا ہوا جو فوج کا سپہ سالار تھا اس کے تخت پہ گیا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کا سر نیزے پہ لے کر کے 1.5 لاکھ لشکر میں سے گھس کر کے پھر اپنے مقام پہ آ گئے۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی کمال کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ 19 برس کے نوجوان، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی مدینے میں، کوئی دارالعلوم نہیں تھا، کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھا، یہ صرف ایمان کا جذبہ تھا جو قرآن کریم سے اور اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، جس کو مدینے میں مائیں کیا کرایا کرتے تھے۔ ایسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو لڑائی جھگڑا سکھا دیں، لیکن ظلم کو روکنے کے لیے اس قدر طاقت صحابہ کی تھی، ظلم کو روکے، حملہ آور کو روکے، ظالم کو روکے، چور کو روکے، ڈاکو کو روکے، اپنے گھر میں کوئی گنڈا آیا اس کو روکے۔ آج نوجوان بخار آیا تو کتا کھڑکھڑایا تو بخار آ رہی ہے اس کو، یہ کمزوری کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کتنا بھی اس موجودہ تعلیم ان کو دو، لیکن جب تک کہ قرآن کریم اور اللہ کا ذکر نہیں آئے گا ان کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ 10 سال مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا۔ آپ اور صحابہ 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے، خالی وقت میں اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں ایسا علم اتارا کہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ وہ خیر القرون کہلائے، سب سے بہترین دور کہلایا مدینے کا 10 سال کا۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور ہے۔ وہ دور میں کوئی سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، ایٹم بم نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ آپ جب تک حیات تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہترین دور کیوں کہلایا وہ؟ اس لیے کہ صحابہ یہ جو عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے سینے علم سے معمور ہو گئے تھے۔ ایسا علم ان کے سینے میں آیا، دنیا کی کسی قوم کے سینے میں علم نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کے باپ نے بچپن میں بکریاں چرانے بھیجا، اس کے ساتھ اونٹ بھی دیے تاکہ اونٹ اور بکریاں لے کے جاؤ۔ حضرت عمر کو لے کے گئے، شام میں واپس لاتے تو بکریاں بھی بھوکے رہتے، اونٹ بھی۔ ان کے والد حضرت عمر کو، ان کے والد خطاب جو تھے، ان کے والد ان کی عمر اپنے بیٹے کو مارتے تھے تاکہ عمر تیرے کو اونٹ چرانا نہیں آتا، بکریاں چرانا نہیں آتا، یہ کہہ کر کے بہت پیٹتے تھے۔
یہ حضرت عمر جو اونٹ اور بکریاں نہیں چراتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ 10 سال رہے۔ اللہ نے ایسا علم دیا کہ جب سرکار دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کو سنبھالا اور 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ 30 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے حضرت عمر، جن کو بکریاں چرانے نہیں آتا تھا، جو اونٹ نہیں چراتے تھے۔ ایسے جو ہے 90,000 صحابہ پیدا ہوئے جن سے دین زندہ ہوا، جنہوں نے دنیا کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایمان دیا۔ یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس ماحول سے جو خواتین مدینے میں عمل کرتے تھے، 3 کہ اپنے بچوں کو صبح میں نماز کو بھیجنا، قرآن کی تلاوت کرانا اور ورزش کرنے کے لیے میدان بھیجنا۔ یہ جو 3 عمل کرتے تھے، آج بھی کر کے دیکھو آپ، اللہ کی قسم آپ کے گھروں میں بڑے بڑے اہل اللہ پیدا ہوں گے، معیشت دور ہو جائے گی، تنگی دور ہو جائے گی، معیشت پیدا ہو جائے گی، مال و دولت کا دورہ گھروں میں اندر ہوگا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور کوئی نحوست گھروں کے اندر نہ رہے گی۔ لیکن گھروں میں سلام سے یہ کام ہمارا شروع ہونا چاہیے گھروں کے اندر۔ آج امت مسلمہ قرآن کریم سے دور ہو گئی، آج امت مسلمہ فجر کی نماز سے دور ہو گئی، آج امت مسلمہ اللہ کرنے سے دور ہو گئی، باقی ساری دنیا کے عمل کر رہے۔ اللہ کی طرف سے جو چیز تھی وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ آج کروڑوں لاکھوں مسلمان، ہزاروں جماعتیں تنظیمیں کام کر رہی، لیکن کوئی اس بات پہ کام نہیں کر رہا ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی اس بات پہ کام نہیں کر رہا کہ دنیا کا ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے، کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ ناندیڑ کے اندر 5 لاکھ کی آبادی تقریباً ایمان والوں کی ہے۔ اس میں ہزاروں ایسے ہیں جو روز خون پسینہ بہا رہا پسینے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو رات بھر قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا پسینہ بہا ہو، رات بھر اللہ اللہ کر کے اس کا پسینہ بہا ہو، ایک مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ امت مسلمہ سے اللہ اور اللہ کا کلام نکل گیا۔ جب اللہ اور اللہ کا کلام نہیں رہے گا تو کون سی تنظیم ہم کو فائدہ دے گی؟ کون سا نظام ہمارے معاشرے کو درست کرے گا؟ آج معاشرہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے، گھروں کا ماحول تباہ ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہاتھ میں موبائل لے ہوئے اور منہ میں گٹکا چباتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ کیسا سدھار ہوگا؟ اس کا سدھار گھروں کی عورتوں سے ہوگا، باقی کہیں کسی جگہ نہیں ہوگا۔ گھروں کا ماحول ہمارا ماؤں بہنوں کا سدھر جائے تو نسلیں سدھرتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جو 90,000 صحابہ تیار ہوئے، جب سرکار آخری حج ادا کیے تو حج کے موقع پر تمام صحابہ جمع تھے، 1.5 لاکھ صحابہ، جس میں سے 90,000 مرد اور باقی 60,000 عورتیں اور بچے۔ حج بیت اللہ جب آپ نے آخری حج ادا کیا تو قرآن کریم کی آخری آیت اتری، آپ میدان عرفات میں تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت تھی قرآن کی۔ یعنی 23 برس تک قرآن کریم مکمل نہیں ہوا تھا۔ 13 برس مکے میں اترا، 10 برس مدینے میں، تو تھوڑا تھوڑا اترتا تھا۔ اترتے اترتے جب آپ نے آخری حج ادا کیا تو اس وقت آخری آیت اتری، کچھ 6 پارے کے اندر ہے کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اللہ نے کہا۔
اور میں تمہارے لیے اسلام کو پسند کرتا ہوں، دین کو، اور میں تمہارے سے راضی رہوں گا اسی پر۔ اللہ نے کہا اس پر راضی رہیں گے وہ جو قرآن کریم اتارے ہیں، اس کی تلاوت پر اللہ راضی رہیں گے، یہ صاف اعلان کر دیا۔ تو اس وقت آپ میدان عرفات میں ایک پہاڑ، ایک چٹان پر کھڑے تھے، آپ پتھر پر آخری خطبہ دے رہے تھے۔ آخری خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ دیکھو، آپ کے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے اور انگلی آسمان کی طرف آپ نے اٹھائی کہ یا اللہ دیکھ، جو تو نے مجھے دیا ہے وہ کیا دیا؟ سونا چاندی نہیں، پیسہ روپیہ نہیں، دولت نہیں، حکومت نہیں، سلطنت نہیں، قرآن کریم میں نے اس قوم کو دے دیا۔ تو تمام صحابہ، عورتیں بیک آواز اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ ہم نے اس وقت قبول کیا قرآن کریم کو، اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ میں تمہارے سے اسی پہ راضی رہوں گا۔ یہ آپ نے آخری خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ خطبہ جب دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابوبکر آپ آج کیوں رو رہے؟ آج تو دین مکمل ہو گیا، آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کر دیا اور کہا کہ جس مقصد کے لیے سرکار آج تشریف لائے تھے آج وہ کام پورا ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ سرکار نہیں رہیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، اور ایسے ہی ہوا۔ آخری حج کے موقع پر آپ نے اعلان کر دیا کہ جو آیا تھا میں نے تم کو دے دیا، اب میں شاید تمہارے کو آج آخری حج کے آگے حج پر نہیں سکوں گا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جو آپ نے امت کو دیا تھا وہ اس وقت امت نہیں دیا، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی دیا۔ یہی قرآن کریم، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ آج ہمارے گھروں میں خالی ہم نے اوپر رکھا ہے زینت بنا کے، اس کی تلاوت ختم ہو گئی اور دینے والے کا نام اللہ کا ختم ہو گیا ہمارے گھروں سے۔ سرکار آپ کو بھی دے کر کے گئے۔ اس عمل کی وجہ سے 1.5 لاکھ صحابہ ایسے پیدا ہوئے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ان صحابہ کے حالات کو آپ پڑھو، حیرت رہیں گے کہ یہ بچے کیسے ہوئے۔ یہ صرف ان 3 عمل کی وجہ سے جو سرکار نے مدینے میں خواتین کو حکم دیا تھا کہ یہ 3 عمل آپ کرنا بچوں میں، اس 3 عمل کی وجہ سے 10 لاکھ 90 ہزار صحابہ، 1 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے، جن میں کمالات عجیب و غریب کمال پیدا ہوا۔ حضرت سعد نوجوان گزرے ہیں، سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں رشتے میں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی سرکار کے زمانے میں 10 لوگ ایسے تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، اس کے بعد قیامت تک کسی کو بھی نہیں دی گئی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 میں سے 4 خلفائے راشدین اور باقی 6 صحابہ تھے۔ اس 6 میں سے حضرت سعد ابن ابو الواس ہیں۔ جنگ قادسہ لڑی انہوں نے، جنگ قادسہ ایران کے 3 لاکھ لشکر کا مقابلہ کیا حضرت سعد نے، سعد ابن ابو الواس 3 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خالص جنتی ہیں، اور جنت البقیع قبرستان ان کے لیے محفوظ تھا، لیکن
جنگ قادسہ لڑنے کے بعد مدینہ واپس نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے چین چلے گئے۔ چین، جب وہ چین میں داخل ہوئے تو چین کا شہنشاہ ان کو استقبال کے لیے آیا۔ ان کے اخلاق، کردار اور ان کی روحانی طاقت کو دیکھ کر کے چین کا بادشاہ ایمان لایا۔ 10 برس گزارے، آدھا چین ایمان لایا، اور آج بھی حضرت صاحب کا مزار چین کے اندر موجود ہے، حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ وہی بچے ہیں مدینے کے 10 سال میں جو پیدا ہوئے، جن کی تربیت ان ماؤں سے ہوئی جو 3 بات کی حکومت پر 3 باتوں کا عمل کرتے تھے، انہی میں سے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایسے لاکھوں بچے پیدا ہوئے اس وقت۔ یہی عمل امت کے اندر جاری تھا، اور امت کے اندر جو ہے خواتین کا احترام کیا جاتا تھا، عزت کی جاتی تھی، اور خاص طور سے اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کا احترام کرنے کا حکم کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اپنی عبادت کے بعد۔ آج ہمارے پاس ماں باپ کا احترام باقی نہیں رہا، کیونکہ ماؤں نے تربیت نہیں کی، تو آج وہی اولاد ماں کا احترام نہیں کرتی۔ حالانکہ اسلام میں فیصلہ کر دیا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے آپ کا مقام ایسا بنایا ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماں کے قدموں سے بڑھ کر کے، اتنا بڑا مقام آپ کا بنایا ہے تاکہ آپ اپنی نسل کی تربیت کریں۔ چنانچہ یہی نسل کی تربیت کرنے کی وجہ سے سرکار کا زمانے کے حالات تو خیر القرون کے سب سے بہتر ہیں صحابہ کے، لیکن سرکار کے بعد خلفائے راشدین کے بعد امت کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے امت کو سنبھالا اور نسلوں کی تربیت کی، اور ماؤں بہنوں کو ان کا مقام دلایا اور ان کی عزت دنیا کے اندر قائم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آج ہندوستان کے اندر 3 لاکھ اولیاء اللہ یہاں کے ماؤں کے گود میں پیدا کیے۔ 3 لاکھ اولیاء اللہ پیدا ہوئے ماؤں کی گود میں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ میں آرام فرمائے، 115 سال کی عمر میں انتقال فرمائے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ تعجب کریں گے، اورنگ آباد کے پاس جو دولت آباد ہے، جو آج ایک جنگل کی شکل میں ہے، دولت آباد میں پیدا ہوئی ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ ہندوستان کی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ایسا مقام پایا۔ اس کے بعد دلی میں رہے، اور دلی میں 80 سال گزارنے کے بعد پھر حکم ہوا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ دکن جاؤ۔ چنانچہ گلبرگہ آپ کے ٹھہرے۔ 10 لاکھ گلبرگہ کے لوگ، اطراف کے لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کو ایمان دیا ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے۔ 10 لاکھ، یہ کوئی عمل تعویذ گنڈا نہیں تھا یہ، بلکہ یہ قرآن کریم کی طاقت ہے، اللہ کے ذکر کی طاقت ہے۔ یہ 2 ہی عمل تھے مسلمانوں کے پاس، اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود بھیجنے کو ایک تیسری عبادت قرار دیا۔ اسی عمل کی بنیاد پر تقریباً 3 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، 3 لاکھ، اور آج بھی ان کے دروازوں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اپنا سر پٹکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کریم تھا، ان کے پاس اللہ کا ذکر تھا۔ آج ہمارے گھروں سے دونوں چیزیں ختم ہو گئی، اور گھروں میں درود شریف کا پڑھنا بھی نہیں رہا۔ اس ماحول کو بدلنے کی خاطر یہی چیز ہے جو ہم دنیا کے اندر کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، میں 2 بجے تک آپ کا وقت ہوگا ویسے 15 منٹ۔ اس کے سلسلے میں جو باتیں میں آپ کو عرض کر دیا کہ اصل میں ماحول کہاں سے شروع ہوا کہ مردوں نے عورتوں کی عزت کرنا، یہاں سے برکتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے ہماری نسل اچھی بنتی ہے، یہاں سے گھروں کے اندر خیر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے عورتوں کی، ماں کی، بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی عزت نہیں رکھی تو جو تباہی شروع ہو جاتی۔ آج تباہی ہمارے گھروں میں یہیں سے شروع ہے۔ اور ہم دوسری جو چیز ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی جو تربیت کرتے ہیں، آج ماؤں بہنوں کو اللہ نے جو سب سے بڑا کام دیا ہے وہ نسل انسانی کی تربیت ہے۔ نسل انسانی کی جو تربیت ماں کرتی ہے اپنے پیٹ میں اور گود میں اور اپنے گھر کے صحن میں، یہ 3 جگہ ماں تربیت کرتی ہے اپنے اولاد کی، اپنے پیٹ میں اور اپنی گود میں، اور اسی طریقے سے اپنے صحن کے اندر، اپنے گھر کے صحن میں اپنے اولاد کی 3 جگہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ ان تینوں جگہوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں جب تک بچہ رہتا ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، اللہ تربیت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا اللہ کی طرف سے ہر 40 دن پر بچہ عرش الہی سے آتا ہے فرشتہ، اور ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر کے بچے سے کہتا ہے کہ تو انسان بن گیا، اب تو کیا کرے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے بچہ کہتا ہے عرفت ربی، میں نے پروردگار کو پہچان لیا۔ ہر 40 دن پر بچہ عرش الہی سے فرشتہ آ کر کے ماں کے پیٹ میں بچے کو یاد دلاتا ہے۔ تو بچے کی پرورش 9 مہینے تک اللہ کے ذمہ رہتی ہے، اور جب گود میں آتا ہے بچہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جب میرے گود میں تھے، جب میں دودھ پلاتی تھی تو ایک دن بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے بغیر وضو کے دودھ پلائی ہو، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولایت میں ایک شہنشاہ پیدا کیے، ان کو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کہتے ہیں۔ آج ہماری کون سی ماں ہے جو اپنے اولاد کو وضو کر کے دودھ پلاتی ہے؟ اس سے اولاد نسل میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، قطب ابدال پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ صحابہ کا تو عمل الگ تھا کہ ان کے اندر تو 90,000 صحابہ پیدا ہوئے، وہ تو عجیب غریب پیدا ہوئے۔ وہ جو 3 عمل مائیں مدینے میں کرتی تھی، اس میں عجیب غریب لوگ پیدا ہوئے، ایسے نوجوان پیدا ہوئے، انہوں نے دنیا کے ملکوں کو فتح کیا۔ ہمارے اس ملک کو فتح کرنے والا کون تھا؟ محمد بن قاسم، 17 سال کی عمر میں، وہ انہی بچوں میں سے تھا جو مدینے میں جن کی پرورش ہوئی۔ تو وہ 12 ہزار صحابہ کو لے کر کے 3000 میل کا پیدل سفر کر کے سندھ کے اندر داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، یہ صلاحیت کہاں سے آئی ان کو؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت سے آئی، یہ اللہ کا ذکر کرنے سے آئی۔ 17 برس کا نوجوان، آج آپ ہمارے گھروں میں نہیں ہے 17 برس کا نوجوان۔ 15,000 صحابہ کو لے کر 3000 میل کا پیدل سفر کر کے 3 مہینے کے اندر عرب سے چل کر کے سندھ میں داخل ہو گئے، اور ایسا عجیب و غریب کام کیا کہ دنیا حیرت میں رہ گئی۔ 6 سال ہندوستان میں حکومت کی، 6 سال، تو 2 لاکھ راجپوت نوجوان ایمان لا کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 2 لاکھ۔ یہ ان کے اخلاق، کردار، یہ قرآن کی طاقت، یہ اللہ کے ذکر کی طاقت تھی۔ محمد بن قاسم، انہی عورتوں کی گود میں طارق ابن زیاد پیدا ہوئے، انہوں نے 7000 کا لشکر لے کے اسپین کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال دنیا پہ حکومت کی، 30 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے، اور کسی بھی انسان کو، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی بچے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں تھی۔ یہ کہاں تربیت پائی؟
یہ مدینے کے اندر تربیت. اور جو ہمارے ماؤں بہنوں کی گودوں میں جو تربیت پائے ہندوستان کے اندر، تقریباً 3 لاکھ اولیاء اللہ پیدا ہوئے، کئی بادشاہ پیدا ہوئے، کئی دنیا کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، صرف ماؤں بہنوں کی تربیت پر. یہ تربیت انسانی کا کام بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کو یعنی عورتوں کو دیا ہے. اسی وجہ سے بعض حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی عورت جس کو بچہ ہو جائے وہ جہنمی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جس عورت کو بچہ ہو جائے وہ جنتی ہے، اس لیے کہ نسل انسانی کی پرورش جو کرتی ہے اتنا بڑا کام ہے، وہ 100 حج سے بڑا کام ہے. 100 حج میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک بچے کی پرورش میں ثواب ملتا ہے. نسل انسانی کی پرورش کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کو دیا ہے، اسی وجہ سے عورتوں کا مقام اتنا بڑا رکھا کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے کر دی، عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت کر دی. اور یہ یہاں تک کہ حدیث ملتی ہے کہ کوئی عورت جس کو بچہ ہو جائے وہ جہنم میں نہیں بن سکتی، جہنم میں جا ہی نہیں سکے گی، صرف جنتی رہے گی، صرف پرورش کی وجہ سے. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے. بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بول دیا، بہت ساری باتیں. یہ باتیں میں نے آپ کو اس وجہ سے عرض کر دیا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے مردوں کو سمجھنا پڑے گا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا پڑے گا، چاہے وہ ماں کو ہو، بیوی کو ہو، بیٹی کو ہو. یہاں سے ہمارے گھر کی حالت درست ہونا شروع ہو جائے گی. اور باقی ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کا پڑھنا، قرآن اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا ہمارے ہر گھر کے اندر ہونا ضروری ہے. ہم ہر گھر کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر روزانہ اللہ 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 کا ذکر ہر ماں بہن کرے 300 مرتبہ کم سے کم. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے روزانہ 200 مرتبہ درود شریف پڑھے. یہ ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کا پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا. 3 چیزیں، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور درود شریف، 3 چیزیں. ہمارے گھروں میں ماحول بنے اس کا، عصر سے لے کے مغرب تک خصوصاً ہمارے گھروں میں اس کا ان 3 چیزوں کا ماحول بنے. آپ گھر کی کوئی نحوست گھر میں نہیں رہے گی، سارے گھروں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی. یقین ہے اس پر. بلکہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہوں گی کہ معیشت تنگی باقی نہیں رہے گی. گھروں کے اندر ہزاروں اسباب پیدا ہو جائیں گے صرف ان 3 چیزوں کے عمل سے. اور یہی 3 چیزیں تھی جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا تھا عورتوں کے ذریعے سے مدینے کا. تو اس میں 1 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ عمل آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اسی میں یہ کرنا ہی پڑے گا ہم کو. اس سلسلے میں ہم مسلسل رات اور دن، ہمارے پاس جو نوجوان آپ کے گھروں سے آتے ہیں الحمدللہ ان کی حالتیں بدلتی جا رہی ہیں. ہم ان کو اسی کی ترغیب دے رہے ہیں، یہی عمل کروا رہے ہیں ان سے، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور درود شریف. چنانچہ آپ کے گھروں سے جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کی حالتیں بدلی، ان کے اندر اخلاق پیدا ہو گئے، ان کے اندر اپنے ماں باپ کی عزت پیدا ہو گئی، ان کے اندر جو ہے معیشت کی تنگی دور ہو گئی، ضروریات زندگی کے لیے ان کے لیے اسباب پیدا ہو گئے. یہ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ہمارا ایک مرکزی پروگرام بدھ کے دن ہوتا ہے رات میں 9 بجے سے 12 بجے تک. اس میں جتنے بھی نوجوان آتے ہیں یہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہے جو آپ کو اور ہم کو کچھ ملنے ملانے بات کرنے کا موقع دیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول پیدا ہو. قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، روزانہ ہر ماں بہن اللہ 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 300 مرتبہ کم سے کم. جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کیا ہے تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا منصب اور دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم آپ کو اس کی برکت سے ملا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت جاری رہے گی. اتنا بڑا مرتبہ ملا. یہی عمل امت کو بھی دیا آپ نے. تمام صحابہ یہی عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد قیامت تک امت مسلمہ یہ 2 عمل کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل درود شریف بھی کرتی ہے. اللہ کا ذکر
قرآن کی تلاوت اور درود شریف، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہی 3 عمل ہیں جس کے ذریعے سے جو حالات بدلتے ہیں گھروں کے۔ آج کر کے دیکھو آپ، انشاءاللہ حالات بہت بدلیں گے تیزی سے، نسلوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے، نسلوں خاندانوں کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے۔ آج ہمارے گھر نسلیں تو سب بڑھتی چلی جا رہی لیکن خوبی باقی نہیں رہی۔ آپ تعجب کریں گے کہ ہزاروں برس سے شیر کے بچہ شیر پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی شیر آپ کو ایسا ملا اس کا بچہ گھروں میں پھرتا ہو، کہیں جنگلوں میں، گھروں میں، ہمارے گلیوں میں پھرتا ہو؟ ہر شیر کا بچہ آج شیر ہے، ہزاروں برس گزر گئے، کیا بات ہے؟ اسی طریقے سے ہرن کا بچہ دیکھو، ہزاروں برس سے ہرن کا بچہ ہرن ہے، تیزی سے بھاگتا۔ کوئی بدھو نظر آیا آپ کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اسی طریقے سے آپ دیکھو، ہر بلی چوہے پہ حملہ کرتی ہے، کوئی بلی آپ کو ایسی ملی جو چوہے سے ڈرتی ہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بھی برسا برس صدیوں سے اولیاء اللہ، بادشاہ، فاتحین پیدا ہوتے تھے، آج کیوں نہیں ہو رہے؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہو گیا؟ اصل میں وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ شیرنی اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، ایسا تربیت کرتی ہے، اس کو بتاتی کہ تو شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، چنانچہ جنگل کا بادشاہ بن جاتا۔ ہرنی اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، وہ بتاتی کہ تو ہرن ہے، تو جنگل کا راجا ہے، کدھر بھی بھاگتے چلے گا، بھاگتا ہے۔ ایسی بلی اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، چوہے سے نہیں ڈرنا، کبھی بھی چوہے سے نہیں ڈرتی، چوہے پہ حملہ کرتی ہے۔ چڑیا، آپ لاکھوں چڑیا اڑ رہے آسمانوں میں، کسی چڑیا کا بچہ زمین پہ نہیں گرا آج تک، کیوں نہیں گرا؟ چڑیا اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور اس کو اڑنا سکھاتی ہے۔ لاکھوں چڑیا آسمانوں میں اڑ رہے، کیوں نہیں اڑ، کیوں خراب ہو رہے؟ تربیت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنے اور نسل کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، اور نسل کی تربیت خالی ایسی نہیں چھوڑ دیے، بلکہ مدینہ منورہ میں جو تربیت ہوتی تھی وہ تربیت آپ کے گھروں میں ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کے گھروں میں بھی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لائق لوگ، بڑے بڑے دنیا کے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ آج برسا برس ہو گئے، ہمارے پاس کوئی لائق آدمی نہیں پیدا ہو رہا، کوئی لائق وکیل نہیں ہے، لائق ڈاکٹر نہیں ہے، سارے آپریشن کے ڈاکٹر غیر مسلم ہیں۔ مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ لائق لوگ وکیل ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ایک لائق لیڈر نہیں نظر آتا مسلمان، ایک دولت مند سخی نظر نہیں آتا، کیا بات ہو گئی؟ مسلمان دولت ہیں، کنجوس بن کے بیٹھے ہیں، دولت کو گھیر کے بیٹھے ہوئے۔ غریبوں پہ، یتیموں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا آج ہم کو نہیں معلوم۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے پاس دولت مند ہے ہزاروں، لیکن سب کنجوس خسیس بن کے بیٹھے ہیں۔ کوئی امت میں سخی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی امت کے اندر ہمدرد انسان پیدا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج اس لیے کہ ہمارے پاس تربیت کا نظام ختم ہو گیا، اور تربیت کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا قرآن کریم، وہ ہم سے چھوٹ گیا۔ چنانچہ قیامت تک بھی اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو یاد رکھو ہمارے گھروں میں کوئی چیز اچھی پیدا نہیں ہوگی اور نہ کوئی ماحول پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کو ہمارے گھروں میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کو ہمارے گھروں میں، اور درود شریف روزانہ ہمارے گھروں میں یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا، آج ہمارے ہزاروں لاکھوں عورتیں درگاہوں پہ جا کر کے رسی باندھ رہی ہیں، درگاہوں پہ جا کے لال ڈورے باندھ رہی ہیں، درگاہوں پہ جا کر کے جھنڈے لگا رہی ہیں۔ کیا اس سے ہمارا بھلا ہو سکے گا؟ جو اولیاء اللہ رات اور دن انہوں نے قرآن کریم کو اور اللہ کے ذکر کو عام کیا، وہ اولیاء اللہ کے درگاہوں پہ اس طریقے سے عمل کرنے سے اولیاء اللہ کیا خوش ہوں گے؟ کس قدر ہمارے پاس تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہم کو اسی پر آنا پڑے گا، اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اور اللہ کے نبی پر۔ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی پر سلام، اس پر آنا پڑے گا، تو ہمارے حالات بدلیں گے، تو زندگی بدلے گی، نسلوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے، خیر و برکت عام ہوں گی۔ یہ تو ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے قرضے اس لیے ہو گئے
کہ ناجائز قرضے گٹوں کی رقم اٹھا کر کے رات دن سود بھر رہے ہم لوگ، ہماری نسلوں کو مزدوری کرنے لگا رہے اور گٹوں کی رقم اٹھا کر کے اس میں سود پیسے بھر رہے، کیسی بربادی پھیل رہی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ آخر یہ بربادی کیوں آ رہی ہے، اصل چیز کو ہم چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے مردوں پر جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، چاہے گھر میں ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر صحیح کام کو کوشش کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو یہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ حضرات کو دکھائے ہوئے اور بولتے ہوئے، اور بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے یہاں تشریف لائی ہیں۔ یہ بہت بڑا آپ کا ہم پر احسان ہے، اور بہت خوشی ہے کہ آپ ہماری باتیں سننے کے لیے اتنی دیر سے تشریف رکھیں بلکہ تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر تبدیلی آئیں گی، گھروں کے اندر خیر پیدا ہوگا، نسلوں میں اچھے بچے پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے ماحول سے پڑوس اچھا ہوگا، پڑوس کے ساتھ ہمدردی کرنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اسی طریقے سے ہر شخص سے ہمدردی کرنا، اور اسی طریقے سے گھروں کے رشتہ داری میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی برتنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ ہمارے گھروں میں ہر دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، ہر ساس بہو کا جھگڑا، ہر ساس بہو کو لاتی ہے بڑے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور 8 دن کے بعد جب وہ عمل نہیں کرتی تو اس کا مردہ بٹھاتی۔ یہ عجیب ہمارے پاس عمل جاری ہے، اور دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے اس کی وجہ سے تو خاندان برباد ہو گئے، بھائیوں میں جھگڑے ہو گئے، اور گھروں کے اندر ہمارے پاس لڑائیاں عام ہے۔ یہ ایک نقطہ ہم سے چھوٹ گیا، قرآن کریم اور اللہ، یہ سارے لفڑے پیدا ہو گئے۔ ہم کو اسی پر آنا ہے، وہ 3 چیزیں جو مدینہ منورہ کے اندر تھی، ہم کو اس کو اپنے گھروں پہ لاگو کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو روزانہ فجر میں اٹھا کر کے بھیجنا، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے لگانا، اسی طریقے سے ان کو میدان میں ورزش کرنے کے لیے بھیجنا، اور اس کے بعد ان کو صبح میں ناشتہ دینا، چاہے جو ہے سوکھی روٹی کیوں نہ ہو۔ حدیث بزرگوں نے لکھا ہے، ایک لقمہ صبح گاہی بہتر از مرغ ماہی۔ اگر صحیح طور سے ہم اپنے بچوں کو ناشتہ دیں گے تو ان کی زندگی صحیح بنے گی، ان کے اندر عقل پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا پڑے گا، اور ہمارے اندر آپسی ہمدردی، آپسی جو محبت، آپسی لین دین، بات چیت یہ کریں گے تو ہمارے گھر کی معیشت ایک دم درست ہو جائے گی۔ معیشت کی وجہ سے ہمارے گھر پر برباد ہیں، کئی گھر برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے انتظامات کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، تم ہمارا کام کرو ہم تمہارا کام کریں گے۔ ہم اللہ کا کام ہی نہیں کر رہے، اس وجہ سے دنیا کے اندر ہماری یہ پریشانی چل رہی ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ امت کی اصلاح اسی سے ہوگی۔ یہ کام ہم نے شروع کیا، آج حیدرآباد سے بمبئی تک ہزاروں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے اس فارمولے پر۔ یہی فارمولہ ہے قرآن کریم، اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی کا درود پڑھنا۔ بس یہ اگر ہمارے پاس شروع ہو جائے تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، بہت ساری تبدیلی آئیں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اولیاء اللہ اور امت مسلمہ کی حالات اسی سے صحیح ہوئی۔ تقریباً 1000 برس تک امت میں قرآن کریم عام تھا، امت کے اندر تو ہم پوری دنیا کی حکومت کرتے تھے، دنیا کے انسانوں کو ہم بھلائی دیتے تھے، دنیا کے انسانوں کو گلے سے لگاتے تھے ہر مذہب کے۔ آپ تعجب کریں گے، شاہ جہاں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے تاج محل بنایا، حالانکہ ان کا ایسا مزاج نہیں تھا، تاج محل تو یادگار کے لیے بنایا، لیکن شاہ جہاں کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں آدھی رات کو اٹھتے، تہجد پڑھتے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے، تو صبح فجر تک 1 منزل قرآن پڑھتے تھے روزانہ۔ شاہ جہاں 1 منزل قرآن کریم پڑھتے تھے، تو ایسا پڑھتے تھے کہ صبح میں ان کو کپڑے نچوڑنا پڑتا تھا، اتنا روتے تھے، ساری داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ شاہ جہاں کا یہ حال تھا، اورنگزیب عالم کی کا یہ حال تھا،
سارے بادشاہ، کیا ان کے پاس دولت کی کمی تھی؟ لیکن اسی طریقے سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم قرآن کریم کے حافظ تھی، اور تقریباً 300 علماء ان کے پاس ان کی کتب خانے میں بیٹھے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جہاں آرا بیگم نے علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر رازی کو فارسی میں منتقل کیا، اور وہ تفسیر آج بھی لندن کے کتب خانے میں موجود ہے۔ کیا ان کو پیسوں کی کمی تھی جہاں آرا بیگم کو؟ شاہ جہاں کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جہاں آرا بیگم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے امت کی، شاہ جہاں کی بیٹی تھی۔ شاہ جہاں کی بیٹی جب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب پہنچی تو اپنے پیروں سے جوتے نکال لیے اور کھلے پیر کے ساتھ درگاہ میں داخل ہوئی۔ پیروں میں زخم آئے، لیکن اتنی عقیدت سے وہاں رہ کر کے ایک قرآن کریم پڑھا وہاں بیٹھ کر کے جہاں آرا بیگم نے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس بیٹھ کر ایک قرآن کریم ختم کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت امت میں عام تھی، امت کی مائیں بہنیں رات بھر پڑھتی تھی۔ ایک قرآن کریم جہاں آرا بیگم نے مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر کے پورا قرآن کریم پڑھا ہے، 5 گھنٹے لگے ہیں اس کو۔ اس طریقے سے ہمارے پاس عمل تھا، اللہ تعالیٰ نواز سے تھے، ہم نے یہ عمل چھوڑ دیے سارے تو ہمارے لیے پریشانی آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے ہمارے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، مگر ہم تھوڑا اقدام کریں۔ اللہ کا ذکر ہر ماں بہن، ہر عورت مرد 300 مرتبہ روزانہ کرے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کی تربیت اور ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو ماحول سدھر جائے گا۔ بہرحال یہ باتیں میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ قرآن کریم کی آیت اسی مطلب کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا، مساوات کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہ رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک ہمارا بہت ضروری ہے۔ رشتہ داری میں ظاہر ہے ہر اولاد کے لیے ماں باپ، ہر ماں باپ کے لیے اولاد، ہر بھائی کے لیے بہن، ہر بہن کے لیے بھائی، ہر رشتہ داروں کے لیے رشتہ دار۔ اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ہر جو ہے دیورانی جیٹھانی کے ساتھ، جیٹھانی دیورانی کے ساتھ، اسی طریقے سے بہو ساس کے ساتھ، ساس بہو کے ساتھ، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کو حسن سلوک اگر جاری رکھیں گے تو خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بس یہ کیا ہم نے یہ ساری باتیں آج عرض کر دیا۔ آپ حضرات آپ اتنی دیر تک بیٹھی رہی، بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے، ہم کو بڑا احسان ہے آپ کا، اتنی دیر تک بیٹھی ہم نے اتنی باتیں سنائی۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس پر جو ہے دوام اختیار کریں گے، اور اپنے بچوں کو ہماری تربیت میں اگر بھیجتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سدھر جائیں گے، بہت حالت بدلیں گے۔ یہ سارا نظام جس آسرا نگر کے وہ نوجوان بچے ہیں جو انجینئر ہیں، لیکچرار ہیں، ٹیچر ہیں، یہ سب ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے یہ انتظام کیا سارا، اور ان کی حالت میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا ہے اور بہتر کر رہے ہیں۔ ایسے اس طریقے سے ہمارا ماحول شہر کے مختلف حصوں میں کام کر رہا ہے، مختلف حصوں میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دعوت چلا رہے ہیں۔ بس اسی پر ہم کو کرنا ہے اور اس پر عمل کر کے ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے۔ بس یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور آپ نے اتنی دیر جو بیٹھا ہماری باتیں سنی، بہت خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ہوگا۔ بس یہ باتیں ہم نے عمل کر کے آج اپنے بیان کی تقریر کو ختم کر دیا۔ اب جو کچھ عمل ہے ہمارے کام کرنے والے کریں گے، کرنے والے۔ ہاں
ہماری محترمہ بزرگ، ان کے لیے ضروری ہے وہ اگر یہاں تشریف لائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارے رشید صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کا بڑا کرم ہے کہ یہ رضوان ہائی اسکول میں انہوں نے اس سے پہلے پروگرام کیا، اس کی وجہ سے ایجوکیٹڈ لڑکیاں اور پڑھی لکھی عورتیں بہت متاثر ہوئی، ایک بہت اچھا پروگرام ہوا، اور ان کی اس پروگرام کی وجہ سے یہ پروگرام ہم کر سکے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ آئیں اور وہ اپنی باتوں کچھ آپ کے سامنے رکھیں، ایسی خواہش ہے ہماری، ان کی مدد سے ہم اس علاقے میں بہت کام کر سکے۔ وہ یہ ایگزام دکھا دو، یہ مائک کیا لگا دو۔